السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، نور مقدم کیس کے بارے میں ویسے تو آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے اور بہت سی اندر کی باتیں بھی آپ سے یوٹیوبر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے آپ سے شیئر ہو چکی ہیں، لیکن آج میں جو بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات پہلے آپ کے نالج پہ نہ ہو۔ میں نے بھی جب یہ بات سنی تو یقین جانے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنے امیر زادے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہیں اور بڑے بڑے فیملیز کے جو لوگ ہیں، بگڑے رئیس زادے، وہ کس حد تک بعض اوقات گر جاتے ہیں اور کس حد تک عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ نور مقدم کیس کا ٹاسک مختلف حساس اداروں کو، پولیس کے مختلف افسران کو، اور اس کے اوپر کمیٹیز بھی بنی، وہ اس سب کو ٹاسک ملا تھا، لیکن اس میں ایک افسر جس کا تعلق ایک حساس ادارے سے، اس سے میری ملاقات ہوئی 2-4 دن پہلے۔ تو اس نے کہا کہ یار آپ لوگ بڑی سٹوریاں دیتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نور مقدم کیس کے اندر چھپی ہوئی کتنی عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ میں نے کہا جی کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہانی بیان کر دی جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے، اس کے فیکٹس، اس کا 10% بھی لوگوں کو بتا دیا جائے، تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیپٹل کے اندر اور سالہ سال سے وہاں پہ کیا کیا دھندے ہوتے رہے، کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں، اور انتظامیہ بالکل سوئی رہی، پولیس نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ تو چند چیزیں میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کچھ چیزیں تو بڑی ڈینجرس ہیں، بڑی خوفناک ہیں، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو سامنے نہ ہی لایا جائے تو بہتر ہے، اور ان کو شاید ریٹن میں بھی کیس کے تفتیش کے اندر بھی شاید اس طرح سے انکلوڈ نہیں کیا گیا۔ تو وہ چند چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو میرا خیال ہے آپ کے لیے بالکل ہی نہیں ہوں گی، اور اس میں آپ جان سکیں گے کہ ملزم ظاہر جعفر جو تھا اور اس کا جو گینگ تھا، اس کی مینٹیلٹی بنیادی طور پہ تھی کیا۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ ایک لیول سے اوپر جا کے جب پیسہ ویسا آپ کا ایشو نہیں ہوتا، پھر عیاشی کے اندر اور اس دلدل میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ میں ہر امیر آدمی کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اس عیاشی میں چلے جاتے ہیں پھر اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی، پھر وہ آگے چلتے 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 ایک نفسیاتی مریض کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر جعفر کے جو گینگ تھا، اس گینگ کے اندر کچھ بالکل جنونی قسم کی، جس طرح ظاہر جعفر تھا اسی طرح کے جنونی قسم کی 4-5 لڑکیاں اور 4-5 اور لوگ بھی موجود تھے۔ اچھا، اس پہ جو بنیادی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ ملزم ظاہر جعفر جو کہ امیر آدمی تھا، اس کا ایشو پیسے ویسے نہیں تھا، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ اس جگہ سے یا اس طرح کی کئی اور جگہ بھی انہوں نے بنا رکھی تھی، وہاں پہ رات کو جو حرکات کرتے تھے اس سے پیسہ بھی بناتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ جو گینگ تھا، اس کے ذمہ یہ بھی تھا کہ وہ نئی لڑکیوں کو متعارف کروائیں گے، اور نئی لڑکیوں میں نو عمر لڑکیاں جو ہیں ان کی پرائرٹیز ہوتی تھی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لیے وہ کیا ان کو ملتا تھا یا کیوں ایسا کرتے تھے۔ اس کے لیے کئی جو امیر زادے ہیں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ان کے نام بھی کہیں نہ کہیں نوٹ ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ سامنے نہ آئی تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نام اتنے بڑے بڑے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اوائڈ ہی کریں گے۔ کوئی نیا پنڈورا باکس پولیس یا اسلام آباد کی انتظامیہ نہیں کھولنا چاہیے۔ اچھا، وہ جو 9 عمر لڑکیاں تھیں، ان کو سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ جو غلط حرکات ہوتی ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے جو امیر زادے ہیں وہ لاکھوں روپے دیتے تھے، اور ایڈوانس میں بکنگ ہوتی تھی، پھر وہ اس طرح کی لڑکیاں ارینج کی جاتی تھیں، پھر ان کی تصویریں بھیجی جاتی تھیں، پھر وہاں پہ آ کے عیاشی کا ایک سلسلہ چلتا تھا۔ اچھا، اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک دو چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر ہم نہیں کر سکتے، جو کہ یہ ویڈیوز یوتھ بھی دیکھتی ہے، بزرگ بھی دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ظاہر دیکھیں گی، تو ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات سے، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہیں گے۔
اس میں یہ ہوتا تھا کہ ڈارک ویب کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کہ جو پاکستان کا سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی 3 ڈومینشنز بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو آپ اور میں یوز کرتے ہیں، یہ روٹین کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، جو ہمارے جتنے بھی ٹولز ہیں، وہ ٹوٹل 4-5% ہے۔ اسی طرح ایک ڈیپ ویب جس کا نام ہے، جس پہ گورنمنٹ کے سارے ادارے، جس پہ تمام سرکاری ہمارے ادارے، آفیشلز، تمام سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، جو پاکستان کا یا پوری دنیا کا، وہ سارا اس پہ آپریٹ کرتا ہے، اور اس کی ریشو بھی سمجھ لیں کہ 70-80% ہے۔ باقی جو ڈارک ویب جس کو ہم کہتے ہیں، 6-7-8%، وہ ڈارک ویب ہے جس کے اندر تمام غلط جرائم، تمام 2 نمبر کام، تمام ایسی چیزیں جو اس دنیا کے اندر اگر سامنے کوئی واقعہ آ جائے تو ہم حیران بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کس طرح پاسبل ہے۔ تو ڈارک ویب کا سہارا بھی اس گروپ نے لیا۔ وہاں پہ اس طرح کے جو واقعات تھے، لڑکیوں اور لڑکوں کو نقاب پہنا کر باقاعدہ طور پہ ان سے عجیب و غریب وہ سیکس کا کھیل کھیلا جاتا تھا، اور اس میں بھی عجیب و غریب تجربات کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنتی تھیں اور لائیو چلتی تھیں۔ ڈارک ویب سے پیسے بنائے جاتے تھے، اور جو کم عمر لڑکیاں تھیں ان کو بھی استعمال کر کے، اور ان کے بھی پیسے بنائے جاتے تھے، ان کی ویڈیوز سے استعمال کی جاتی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کے دوران ایسی فلموں کا ایک بڑا ذخیرہ ملا ہے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گینگ تھا، وہ نشے میں، وہ اس طرح کی حرکات میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ باقاعدہ طور پہ کوئی ہفتے میں 3 دن وہاں پہ باقاعدہ طور پہ شرطیں لگتی تھیں۔ شرطیں کس چیز کی تھی؟ کہ کوکین کون کتنی پیے گا، کتنی آئس لے گا، کتنی شراب پیے گا، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہسپتال بھی پہنچے۔ وقتاً فوقتاً 2-3 لوگ تو اینڈ تک چلے گئے، ان کا معاملہ بھی ٹھپ کر دیا گیا، دبا دیا گیا، لیکن یہ مقابلے وہاں پہ چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ صاحب جو ملزم تھے، جو ہیڈ تھے سب کے، یہ نفسیاتی طور پہ اس سے کوئی تسکین کا سامان ان کو ملتا ہوگا، کوئی ان کے لیے کوئی اس میں دلچسپی کی بات ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہ اپنے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے جب دیکھتے تھے تو وہ کہا جاتا ہے کہ بڑا تسکین اور سکون محسوس کرتے تھے۔ والدین کی جو بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بہت دفعہ ان کے والدین تک گئیں، ان کے دوستوں تک گئیں، رشتہ داروں تک گئیں، کزنز تک گئیں، لیکن کسی نے بھی اس کا کوئی نوٹس اس طرح سے نہیں لیا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تھے اتنے سرپھرے اور اتنے منہ زور کہ کوئی بھی اس کے حوالے سے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں تھا۔ تو والدین نے بھی خاموشی میں عافیت سمجھی۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہاں سے کچھ لڑکے وہاں پہ آتے تھے اور ان کی بھی بکنگ ہوتی تھی، اور کچھ امیر خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ رابطہ کرتی تھیں۔ کچھ گینگ کے 2 لوگ بیسیکلی یہ سارا بزنس ہینڈل کرتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، باقی سارے لوگ مستفید ہوتے تھے، لیکن براہ راست اس میں سارا گینگ یہ ملوث تھا۔ تو ناظرین، اس اینگل کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ آخر جو دوسرے گینگ کے لوگ تھے ان کا اس میں بنیادی طور پہ سب کا رول کیا ہے، اور اس میں 3-4 لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ کہتے تو بڑے لمبے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، لیکن یہ کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ آخر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس نشے، اس کوکین، اس آئس اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے وہ الٹیمیٹلی جا کس طرف رہی ہے۔ نفسیاتی حد تک وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ اس کے بعد وہ تمام جرائم اور مافیاز اور ڈارک ویب ان ساری چیزوں کا آٹومیٹیکلی حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔
تو آخر میں میری یہی ریکویسٹ ہوگی والدین سے خاص کر کہ وہ بچوں پہ بچیوں پہ اپنی خصوصی نظر رکھیں، ان کو اس طرح پارٹیوں کے نام پہ، گیٹ ٹوگیدرز کے نام پہ، دوستوں کے پاس کھانے کے نام پہ مت چھوڑ دیں کہ وہاں پہ وہ کسی ایسے دندے کا حصہ بن جائیں۔ بہت شکریہ۔